ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عافیہ اسلام صاحبہ، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ ایکسپرٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس خطے کے حوالے سے بالخصوص پاکستان جس طرح بیڈلی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، تو کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں اس قسم کے جو ہے وہ واقعات اب ان میں اضافہ ہو چکا ہے؟ عافیہ اسلام صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں یہ واقعات جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور پہلے تو ہم نے کلاؤڈ بسٹ جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتا تھا اور اب تو یہ معمول بن چکا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی نہیں جی، معمول نہیں بن گیا اور نہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. اگر آپ میٹ والوں کی بات سنیں، غور سے سنیں، اور ان کی تمام وہ جو الرٹس ہیں وہ بھی جاری ہو رہی ہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی جاری ہو رہی ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، وہ ایک مخصوص قسم کے ایک فینومینن ہے. ہمارے یہاں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے نارمل سے، اور ان علاقوں میں ہو رہی ہے جن علاقوں میں پہلے نہیں ہوتی تھی مانسون کے سیزن میں. ٹھیک ہے جی. کلاؤڈ برسٹ ایک مخصوص فینومینن ہوتا ہے اور یہ اس کے زمرے میں نہیں آ رہی، وہ ہر دفعہ یہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ کچھ لفظ ایسے رائج ہو گیا ہے ہمارے پچھلے کچھ ڈیڑھ دو ہفتے کے اندر جی کہ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. کلاؤڈ برسٹ جب تک میٹ آفس والے نہیں کہتے کلاؤڈ برسٹ، ہم جیسے لوگ جو کہ ماہر نہیں ہیں میٹرولوجی کے، ہم کس بنیاد پہ اس کو کلاؤڈ برسٹ کہیں؟ جی صحیح فرما رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ فلیش فلڈنگ تو ہو رہی ہے نا جی، اور سیلاب تو بہت زیادہ وہ آ رہے ہیں، تو اتنی جو بھاری سپیلز کیوں ہو رہی ہیں، اور پھر ان علاقوں میں کیوں ہو رہے ہیں جہاں پر نہیں ہوتے تھے، جہاں کی یہ روٹین نہیں ہے؟ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ وجوہات تو بتا دیں نا. دیکھیے، یہ وجوہات تو کلائمیٹ چینج ہی ہے نا. کلائمیٹ چینج میں پوری دنیا کا جو آؤٹ آف سنک ہو گئی ہے، اس کا ہمارے ہاں جب کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور اس میں پاکستان کا درجہ حرارت معمول سے کوئی 1 ڈگری سے زیادہ 1.8 یا 9 ڈگری ہے، جو کہ معمول سے زیادہ بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ کے ہاں شدید ہیٹ ویو آتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا، جبکہ آنا چاہیے. جو میٹرولوجی پڑھتے ہیں اور جو سائنس کی طرف دھیان دیتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہیٹ ویو کے بعد جو برسات آئے گی وہ بہت زیادہ اس میں شدت ہوگی. اب ہمارے ہاں 2 فینومینن ہیں جن کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہے. ایک تو یہ کہ معمول سے بہت زیادہ بارشیں، کیونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر ہے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے آبی ذخائر ہیں اور ان سے بخارات اڑتے ہیں، وہ سب اوپر جاتے ہیں. تو جو اوپر جائے گی چیز، جو بخارات بنیں گے، جب وہ کلاؤڈ بنیں گے تو اس سے وہ بارش نیچے آئے گی، جی تو پہلے سے بہت زیادہ، نارمل سے زیادہ بخارات. جی. دوسری چیز یہ کہ جغرافیائی طور پہ مانسون کا شفٹ ہوا ہے ہمارے شمال مغرب کی طرف. ٹھیک ہے. یہ مانسون ریجن نہیں تھا جہاں پہ اب بارشیں اتنی شدت سے ہو رہی ہیں. چکوال میں تو مانسون ریجن بالکل نہیں تھا. 2022 میں ہم نے اس کا ایک بہت واضح طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو آپ کا رود کوئی کا علاقہ ہے وہ مانسون کا علاقہ نہیں تھا. اس کے باوجود موسلا دھار بارشیں ہوئیں اس وقت، اور وہی بارشیں سیلاب کا باعث بنی تھی. جغرافیائی طور پہ وہاں پہ بارش اب ہو رہی ہے جہاں پہ پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھی مانسون کے سیزن میں. ایک اور فینومینن جو ہے وہ ایک پری مانسون جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ آپ کے دیکھیے اپریل وغیرہ، مارچ اپریل میں بھی بارشیں ہوئیں، موسلا دھار بارشیں ہوئیں اور بہت زیادہ ژالہ باری کے ساتھ ہوئیں، جس پہ ہمارا بہت نقصان ہوئے، شہروں کے اندر بھی ہوئے، فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، باغات تباہ ہوئے ہیں. بالکل. ہاں، تو یہ تمام کلائمیٹ چینج ہی کے شاخسانے ہیں. جی محترمہ، آپ فرمائیں کہ اب آج 18 کی شام ہو گئی ہے، آج سے اگلا 1 مہینے کیا حالات و واقعات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو جو اگر آپ میٹ آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اب سیکنڈ سپیل آنے والا ہے مانسون کا، اور اس کے بعد تھرڈ سپیل بھی آئے گا، جس میں آپ کا سدرن پنجاب اور وہ سندھ تک آئے گا. وہ جو مانسون کی بارشیں ہیں ابھی تک دیکھیے سندھ کے اندر اس طرح سے بارشیں نہیں ہوئیں. کراچی میں تو ہمیں بالکل کوئی بارش نہیں ملی. سندھ میں جس علاقے میں بارشیں ہوئی ہیں وہ تھر پارکر کا، نگر پارکر کا حصہ ہے جہاں پہ پہاڑ ہیں، کرونجھر کے پہاڑوں میں. باقی جگہ وہاں بھی نہیں ہوئی. تو اب جو اگلا سپیل آ رہا ہے اس میں انہوں نے واضح پریڈکشن دی ہوئی ہیں. ان کی ویب سائٹ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس میں انہوں نے واضح اس کی پریڈکشن دی ہوئی ہیں. اب ان کا کام یہ پریڈکٹ کر کے ان اداروں کو آگاہ کرنا ہے جن کا کام یہ آگاہی آگے دینا ہے. میٹ ڈپارٹمنٹ کا کام عام لوگوں تک اس طرح سے جا کے آگاہی دینا نہیں ہے جیسے پی ڈی ایم اے کا کام ہے. پی ڈی ایم اے نے اپنے ریسکیو کے جی بالکل ٹھیک ہے. ضیاءاللہ یہ بتائیں کہ آپ جو آگاہی جس کے حوالے سے عافیہ اسلام صاحبہ فرما رہی ہے، یہ آگاہی ان گاؤں کے لیول کے اوپر جو ہے نچلی سطح کے اوپر عوام تک پہنچی تھی جہاں پر یہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں؟
چونکہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ آئے ہیں، سیلاب آیا ہے اور جس طریقے سے تیز بارشیں ہوئی ہیں تو یہ بالکل اچانک ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ اس قسم کی بارشیں ہوں گی، اور اس حوالے سے یہ تو بتایا گیا تھا کہ بارش ہوگی لیکن اتنا نہیں بتایا گیا، اور اتنی شدید بارشوں کی وہ تو جی بہت شکریہ ضیاء اللہ.